آج ہم شاد عظیم آبادی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ولی، میر تقی میر، غالب و مومن سے متعلق اہم سوالات و جوابات یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کی پیدائش و وفات، یعنی شاد عظیم آبادی کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا۔ شاد عظیم آبادی 1846 میں عظیم آباد، جس کا پرانا نام پٹنہ کا پرانا نام ہے عظیم آباد میں 1846 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1927 میں پٹنہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا نام سید علی محمد شاد عظیم آبادی ہے۔ شاد کے والدین کا کیا نام ہے؟ تو شاد کے والدین کا نام، والد کا نام سید اظہار حسین عرف عباس مرزا اور والدہ کا نام عارفہ بیگم ہے۔ شاد کے شاعری کے استاد کون تھے؟ اہم سوال ہے، یہ آ بھی چکا ہے غالباً۔ شاد کے شاعری کے استاد الفت حسین فریاد، عبرتی اور زخمی، یہ نام آپ یاد کر لیں، اور الفت حسین فریاد کا نام خاص طور سے یاد رکھیں، ان سے متعلق آگے بھی سوال آئے گا۔ الفت حسین فریاد، عبرتی اور زخمی، یہ تینوں شاد کے استاد ہیں۔ شاد کا ننیحال کہاں ہے؟ شاد کا ننیحال پانی پت میں ہے۔ پانی پت میں ان کی مولانا الطاف حسین حالی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ علی گڑھ بھی گئے تھے تو علی گڑھ میں ان کی سر سید سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ شاد عظیم آبادی کا خطاب کیا تھا؟ شاد عظیم آبادی کا خطاب خان بہادر تھا، جو کہ ان کو 1891 میں دیا گیا تھا۔ شاد کی کتنی مثنویاں ہیں؟ شاد نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ تو شاد میں ٹوٹل 8 مثنویاں لکھی ہیں، جن کے نام ہیں نالۂ شاد، نالۂ دلکش، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، نشان دلکش، نوید ہند۔ اس کے علاوہ ایک اور مثنوی جو کہ نایاب مثنوی ہے، اس کا نام بھی آتا ہے، وہ ہے مادر وطن۔ تو یہ 8 مثنویاں ہیں: نالۂ شاد، نالۂ دلکش، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، نشان دلکش اور نوید ہند۔ اس کے علاوہ ایک مادر وطن۔ شاد کے دیوان میں کتنی غزلیں ہیں؟ شاد کے دیوان میں ٹوٹل غزلیں 1200 ہیں، جس میں 11,511 اشعار ہیں۔ شاد کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ تو شاد کی خود نوشت کا نام شاد کی کہانی، شاد کی زبانی ہے۔ شاد نے شان ریاست کے نام سے کس کی سوانح عمری لکھی ہے؟ یہ ان کی تصنیف ہے شاد کی، جو کہ ایک سوانح عمری ہے۔ یہ کس کی سوانح عمری ہے؟ یہ نواب بہادر ولایت علی خاں کی سوانح عمری ہے، شان ریاست۔ یاد رکھیے، اہم سوال ہے۔ شاد نے نوائے وطن کتاب کیوں لکھی؟ یہ کتاب نوائے وطن ہے، اس میں کیا ہے؟ تو شاد نے نوائے وطن جو کتاب تھی، بہار کے لوگوں کی زبان، تحریر اور تقریر درست کرنے کے لیے یہ کتاب نوائے وطن شاد نے تحریر کی ہے۔ حیات فریاد کیا ہے؟ تو حیات فریاد شاد نے اپنے استاد الفت حسین فریاد کی سوانح عمری لکھی اور اس کا نام یہ ہے، یعنی حیات فریاد جو ہم نے شاد کے استادوں کے 3 نام بتائے تھے، الفت حسین فریاد، عبرتی اور زخمی، تو اس میں سے جو الفت حسین فریاد ہیں ان کی یہ سوانح عمری ہے، حیات فریاد۔ شاد کے دیوان کا کیا نام ہے؟ تو شاد کے دیوان کا نام میخانہ الہام ہے، جس کو ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں، یعنی کہ شاد عظیم آبادی کی وفات 1927 میں ہو رہی ہے، تو 1928 میں یعنی ان کی وفات کے 1 سال کے بعد مرتب کیا۔ شاد نے کتنے ناول لکھے؟ شاد نے ناول بھی لکھے ہیں، تو شاد نے ٹوٹل 3 ناول لکھے ہیں: سورۃ الخیال، بدادھا، افیونی۔ یاد رکھیے، اس کی سورۃ الخیال 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد کا نام سورۃ الخیال ہے، دوسری جلد کا نام حلیۃ المقال ہے، اور تیسری کا حلیۃ الکمال ہے۔ تو یہ سوال بھی اہم ہے، آ سکتا ہے کہ یہ سورۃ الخیال کس کی تصنیف ہے، کیا ہے، اور یہ کتنی جلدوں میں ہے، اور کیا کیا اس کے نام ہے۔ تو 4 نام دیتے، ایک کوئی غیر نام ہو جو بتانا ہو کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو پہلی جو اس میں جلد ہے سورۃ الخیال، دوسرا حلیۃ المقال اور تیسرا حلیۃ الکمال ہے۔ سروش ہستی، یہ بھی شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے، یہ بتانا ہے یہ کیا ہے۔ تو سروش ہستی جو ہے
یہ شاد کے قطعات کا مجموعہ ہے، جو انہیں قطعات کہے ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے سروش ہستی۔ شاد کی دیگر تصانیف کا نام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاد کی دیگر تصانیف ہیں میں خانہ الہام جو کہ ان کے دیوان ہے، کلیات شاد جو کہ 2 جلدوں میں ہے، جو کہ 1975 میں مرتب کردہ ہے کلیم الدین احمد کی، کلیم الدین احمد جو بہت بڑے نقاد ہیں۔ سروش ہستی کے بارے میں بتایا گیا جو کہ قطعات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے فروغ ہستی جو کہ مسدس سنگھ کا۔ اس کے علاوہ زبور عرفان، اندھیر نگری وغیرہ یہ شاد کی تصنیفات ہیں۔ اب ایک شعر دیا گیا ہے، اس کا مصرع مکمل کرنا ہے، اور بہت ہی مشہور شعر یہ مطلع کا مصرع شاد کے غزل کا کہ نگاہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، نگاہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، شعر پورا ہے کہ ہمارا آپ کا جینا نہیں، جینا اسی کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ قاضی عبد الودود نے کہا ہے، جب انہوں نے ان کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی پڑھی تو ان کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا تھا۔ تو یہ ہم نے شاد سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔